पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। लाहौर में वक्फे से बारिश। गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। कहना में छत मुनहदम होने से 3 अफराद जख्मी। हुजरा शाह मुकीम में सड़कें गलियां पानी पानी। छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कसूर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पस्तूर में भी गलियां और सड़कें ज़ेरे आब। वजीराबाद और हाफिजाबाद में भी नशेबी इलाके डूब गए। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैकड़ों एकड़ पर फसलें और मकान डूब गए। दरियाए चनाब में सैलाब से जलालपुर भटिया के नवाही देहात भी शदीद मुतासर। जेनजी की कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर मंतर पर कई हफ्तों से सरापा एहतजाज तलबा ने जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता, मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल। इस्लामाबाद MOU का नफाज यकीनी बनाया जाए। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इख्तलाफात दूर करें। मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी बक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ईरानी वजीर खारजा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मसला सालसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी गई। अमेरिकी सदर कहते हैं, ईरानी अब हमसे बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान पर वाज़ेह कर दिया, वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। चौथी मर्तबा भी सदारती इलेक्शन लड़ूंगा। सऊदी अरब के यमनी शहर अल हदीदा में फ़ज़ाई हमले। टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया। कुमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी के मुताबिक कार्रवाई। हूसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहेरा अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हूसियों का कहना है, अल हदीदा में टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। ताजिक, उज़्बेक, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिक वज़ीर ख़ारजा ने अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। उज़्बेक और काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का अलग दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, मस्तूम के इलाके खटपूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फ़तह हिंदुस्तान की कई कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फ़तह हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल सत्ताइश।
آزاد کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن میں انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے۔ انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ آزاد کشمیر حکومت نے 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ انتخابی مہم کا وقت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ BRO سردار محمد اکرم کا کہنا ہے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ الیکشن پرامن، شفاف اور آزادانہ ماحول میں کرانے کے اقدامات مکمل ہیں۔ سڑکیں نہیں بنا سکتے، وہ آج کل آزاد کشمیر کے سڑکوں کے وعدے کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو جواب دیا، تمام سڑکیں دکھا کر جو یہاں وعدے کرنے آ رہے ہیں، ووٹ مانگنے آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا اپنے صوبے میں کیا کر کے آئے۔ جو اپنے صوبے میں کوڑا نہیں اٹھا سکے، سڑکیں نہیں بنا سکے، وہ کشمیر کی سڑکیں بنانے کے وعدے کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب میں 45,000 کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا آزاد کشمیر کوٹلی میں ریلی سے خطاب، کہا جو ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان سے ان کی کارکردگی کا پوچھیں۔ نون لیگ مظفر آباد، میرپور اور مانسہرہ کا موٹر وے بنا کر دے گی۔ لاہور کا شہری 3 بار وزیر اعظم بن کر سڑکیں نہ بنا سکا، اب کہتا ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دو، محرومیاں دور کر دوں گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کے تنزیہ وار، کہا ہم نے یہ بات دہرائی تو لیگی وزراء برا مان گئے، پیپلز پارٹی پر چڑھائی کر دی، ایک نے تو شہید بھٹو پر ہی الزامات لگا دیے۔ 140A کا آئینی ترمیمی بل، دوسرا ہمارا دیرینہ مطالبہ، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا گورنر ہونا چاہیے۔ ہم یہاں بھی شراکت دار ہیں، کشمیر میں بھی جب حکومت سازی ہوگی جو بھی فیصلے ہوں گے ہم مل کر کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں حمایت کے لیے نون لیگ کے وفد کی MQM کے وفد سے ملاقات، فاروق ستار نے کہا اگر ہم کشمیر میں نون لیگ کو سپورٹ کریں گے تو ہمارے مشترکہ امیدوار کا جیتنا آسان ہو جائے گا۔ کشمیر میں حکومت سازی کے فیصلے بھی ہم مل کر کریں گے، ہماری گورنرشپ ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن نے کہا گورنر ہمارا ہو یا MQM کا کیا فرق پڑتا ہے، گورنر سندھ سب کا مشترکہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں دوسرے شہر ایئر ایمبولنس چلانے کی بات کر رہے ہیں، میٹرو چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں، ہمارے یہاں سائیکل پہ ایمبولنس چلائی جا رہی ہے۔ لاہور کراچی سے 50 سال آگے چلا گیا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، سندھ میں بچے آج بھی گٹر میں گر رہے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دوسرے شہر ایئر ایمبولنس کی باتیں کر رہے ہیں اور کراچی میں سائیکل ایمبولنس لائی جا رہی ہے۔ اس نظام کے خلاف چپ نہیں بیٹھیں گے، سڑکوں پر آئیں گے۔ فلیکا اسپتال میں HIV اور ایڈز کے متاثرین بچوں کی تعداد آفیشلی 95 بچوں کی تعداد، اور اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا بہترین نظام سندھ کے اندر ہے، صحت کا نظام، اور غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے ان سب لوگوں کی کہ سائیکل ایمبولنس چلا رہے ہیں۔ سندھ حکومت بنیادی حقوق دینے سے بھی قاصر ہے، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اور بچے ایڈز سے مر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ سائیکل ایمبولنس چلا رہے ہیں، خدا را اپنے لوگوں پر کچھ تو رحم کرے، حکمران طبقہ طلبہ تحریک سے سبق حاصل کرے، ایسا نہ ہو آپ کو بھاگنے کا بھی موقع نہ ملے۔ MQM کراچی کے حقوق کی نہیں بلکہ نون لیگ کی ترجمان بن چکی ہے۔ ترجمان حکومت سندھ سکھدیو ہمدانی کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل، کہا PP سے پہلے کراچی پر MQM کی بوری بند لاشوں کی سیاست مسلط رہی۔ MQM ایک اور جماعت نے 35 سال کراچی پر حکومت کی، دونوں نے شہر کو مسائل کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آج جب PP کام کر رہی ہے تو ہر شعبے میں اثر نو بنیادیں رکھنا پڑ رہی ہیں۔ BRT یلو لائن کرپشن کیس میں نیب کراچی نے بھی مبینہ ایڈوانس ادائیگیوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین نیب نے DG نیب کراچی کو تحقیقات کی ہدایت جاری کی۔ نیب BRT یلو لائن میں 8.5 ارب روپے کی ایڈوانس ادائیگیوں کا جائزہ لے گی۔ BRT یلو لائن منصوبے کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی گرفتار ہیں۔ ججز کو مضبوط بنانا در حقیقت نظام انصاف کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط نظام انصاف کی بنیاد صرف قوانین اور ادارے نہیں، ججز کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم عدالتی فلاح و بہبود پر پیغام،
کہا ججز انتہائی مشکل حالات میں اہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. آزاد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو مضبوط ادارہ جاتی معاونت درکار ہے. حکومت سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگلے سال کی پالیسی اناؤنس کرو. 25% پروفٹ کے ساتھ ریٹ اناؤنس کر دو. فاسفورس کھادوں کے اوپر سبسڈی دیں. ڈیزل کا ریٹ کم کرے کاشتکار کے لیے, اور ہمیں میکینزم بتائیں کہ کس طریقے سے آپ خریداری کریں گے. حکومت آئندہ سال کی گندم خریداری کے لیے فوری طور پر سپورٹ پرائز کا اعلان کرے. صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کا مطالبہ. کہا کسانوں کو کم از کم 25% منافع کے ساتھ پیشگی ریٹ دیا جائے. ڈیزل سستے داموں فراہم کیا جائے. حکومت نے گندم مافیا کو کھلی چھوٹ دے کر کسانوں کا معاشی قتل کیا ہے. کراچی کے تاجروں نے ٹی سی پی کے ذریعے گندم درآمد کرنے کی تجویز مسترد کر دی. نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ. سیریل ایسوسی ایشن نے وزیر غذائی تحفظ کو خط میں لکھا. گندم کی سرکاری سطح پر درآمد سے خزانے کو اربوں روپے کے نقصان کا خدشہ ہے.